اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے 3 حصے ہیں، ذرا ان کو پہلے سے نوٹ کر لیجئے، اگرچہ اصل میں تو تفصیل تو سامنے آئے گی جب ہم ایک ایک آیت کا مطالعہ کریں گے، لیکن پہلے سے ایک اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیجئے کہ یہ تقریباً 3 مساوی حصوں میں منقسم ہے۔ تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو 18 آیات کو 3 سے تقسیم کیا جائے تو 6 آیات پر ایک حصہ اگر بالکل مساوی ہو تو مشتمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ آخری حصہ جو تیسرا ہے وہ واقعتاً پوری 6 آیات پر مشتمل ہے، لیکن پہلے اور دوسرے حصے کے مابین ذرا فرق ہے۔ پہلا حصہ 7 آیات پر مشتمل ہے، دوسرا 5 آیات پر مشتمل ہے، اور پہلے اور دوسرے حصے میں ایک اور بات بھی ہے، تیسرا حصہ ڈسٹنکٹلی بالکل علیحدہ ہے، اپنے مضمون کے اعتبار سے خود مختفی ہے، علیحدہ ہے، ڈسٹنکٹ ہے، لیکن یہ کہ یہ جو 2 حصے ہیں انٹرلاکڈ ہیں آپس میں، وہ اس طرح کے پہلے حصے میں 5 آیات ابتدائی ہیں اور اس کے بعد پھر 6ٹھی آیت نہیں ہے، پھر 7ویں اور 8ویں آیت ہے، 7 آیتیں اس طرح بنتی ہیں۔ دوسرے حصے میں پہلے 6ٹھی آیت ہے، پھر 7ویں اور 8ویں آیتیں نہیں ہیں، پھر 9، 10، 11، 12، اس طریقے سے گویا کہ یہ 2 حصے آپس میں انٹرلاکڈ ہیں۔ اور تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان تینوں حصوں میں 2 مضامین ہیں بنیادی طور پر کہ جو بیان ہوئے۔ پہلے حصے میں اسلام کی حیات ملی یا اسلامی ریاست کی 2 بنیادیں یا 2 ستون جن پر اجتماعی زندگی کھڑی ہے، اس کی پوری عمارت جو ہے 2 ستونوں پر کھڑی ہے۔ ایک ستون ہے قانونی اور دستوری، اللہ اور اس کے رسول کی بلا استثناء بے چون و چرا اطاعت، یہ ہے دستور قانون کا معاملہ۔ یہاں ساری بحث ہوگی عقل اور منطق کے حوالے سے، اس لیے کہ قانون کا معاملہ ہے، یہاں جذبات سے سروکار نہیں ہو سکتا، یہاں انسان کے ذاتی احساسات، انفرادی احساسات زیر بحث نہیں آئیں گے۔ قانون کا تعلق، دستور کا تعلق خالص عقل اور منطق کے ساتھ ہے۔ دوسری بنیاد ہے کہ جو تہذیب و ثقافت کے لیے بنیاد ہے، اور تہذیب اور ثقافت میں ظاہر بات ہے کہ انسان کے احساسات، جذبات، جو لطیف تر عواطف انسان کے اندر ہیں، ان کا بھی اس سے تعلق ہے۔ بہرحال یہ دونوں بنیادیں اپنی جگہ پر برابر اہمیت کی حامل ہیں۔ کوئی نظام اجتماعی محض قانون کی بنیاد پر مستحکم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان صرف عقل اور منطق ہی کا پیکر نہیں ہے، اس میں عواطف، میلانات، احساسات، جذبات، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس اعتبار سے جب تک کہ دونوں کے لیے مستحکم بنیادیں فراہم نہ کی جائیں تو حیات ملی مستحکم نہیں ہوگی، اسلامی ریاست کا استحکام حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک نوٹ کر لیجئے، یہ الفاظ جو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ تو پوری طریقے سے جو کندہ ہو جائیں یہ الفاظ، کہ ایک بنیاد ہے دستوری اور قانونی، دوسری بنیاد ہے تہذیبی اور ثقافتی۔ اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پہلی 5 آیات اور اس کے بعد 6ٹھی کو چھوڑ دیجئے 7ویں اور 8ویں آیت۔ دوسرے حصے میں یہ ہے اسلامی اجتماعیت میں رخنوں کا سد باب کیسے کیا جائے۔ اس ضمن میں ایک عجیب ترتیب ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ کل 8 احکام آئے ہیں، لیکن ان میں سے 2 احکام، ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حکم، اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہو سکتا، سب حکم بڑے ہیں، لیکن باہمی ایک نسبت ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کے بعض احکام بہت اہم ہیں، بہت بڑے ہیں، بعض احکام ان کی نسبت سے، اپنی جگہ وہ بھی بہت بڑے ہیں، ان کی نسبت سے چھوٹے ہیں، ان کی نسبت سے کم اہم ہیں۔ اس کے لیے یہاں پر جو بات سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ 2 حکم تو بہت اہم ہیں، بہت بڑے ہیں، چنانچہ پوری ایک آیت ان پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں ایک حکم آیا ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں ایک حکم آیا ہے۔ 6 حکم وہ ہیں جو چھوٹے ہیں ان کی نسبت سے، اور ان کی تقسیم یہ ہے کہ ایک آیت میں 3 احکام آئے۔ اس طریقے سے 2 آیتیں وہ ہو گئیں، 2 یہ ہو گئیں، جن میں چھوٹے احکام ہیں، ایک آیت میں 3، اور ان دونوں کو پھر انٹرلاک کرتی ہے، درمیان میں ایک آیت آتی ہے کہ جو در حقیقت اس استحکام کے لیے روح باطنی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ استحکام، یہ احکام بھی ہے، ان پر عمل کرو تاکہ تمہاری حیات ملی مستحکم رہے، تمہاری قومی زندگی میں رخنے نہ ہو، تمہاری جماعتی زندگی جو ہے وہ مضبوط رہے، لیکن یہ کہ اس کی جو ایک روح ہے، وہ روح جو ہے وہ درمیان میں 5ویں آیت ہے۔ تو اس طرح یہ دوسرا حصہ 5 آیات پر مشتمل ہے۔ تیسرے حصے میں پھر 2 اصولی مباحث ہیں۔ پہلی بحث تو یہ ہے جس کا میں نے ابھی بھی ایک آدھ مرتبہ تذکرہ کیا ہے کہ بہرحال اسلامی ریاست ہو، اسلامی معاشرہ ہو، اسلام کی جو بھی ایک اجتماعی زندگی ہے مسلمانوں کی، تو پوری دنیا میں ایک عالمی انسانی معاشرہ بھی ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کوئی ربط ہے یا نہیں، کوئی اس کے مابین
کوئی روابط کی کوئی اساسات اور بنیادیں ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بحث ہے. یعنی اسلامی ریاست کا بقیہ دوسری ریاستوں سے اگر کوئی ربط و تعلق ہے تو کن بنیادوں پر، کوئی ہے یا نہیں ہے تو کن بنیادوں پر. اور دوسرے یہ کہ اس مسلمانوں کی حیات اجتماعی میں یا حیات ملی میں یا ریاستی سطح پر شہریت کی بنیاد کیا ہے. وہ بنیاد جو ہے یہ اہم ترین مضامین میں سے ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آیا ہے کہ ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان. مسلمانوں کی حیات ملی کی اساس دنیا میں اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان ایک ایسی مخفی حقیقت ہے کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ ویریفائی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہے یا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ذریعہ موجود نہیں ہے. جبکہ یہاں دنیا میں ریاست کی شہریت کے لیے، مسلمان معاشرے میں کسی کے شامل ہونے کے لیے کوئی ایسی بنیاد چاہیے جو کانکریٹ ہو، ویریفائیبل ہو، جو سامنے ہو، بالکل واضح ہو. اس اعتبار سے اسلام ہے اصل اساس یہاں اسلامی معاشرے کی، ایمان نہیں ہے. جبکہ روح باطنی وہ ایمان ہے، اور اس ایمان کی شرط لازم جہاد ہے. ایمان کا یوں سمجھیے کہ رکن لازم جہاد ہے، جبکہ اسلام کے ارکان میں جہاد کا ذکر نہیں ہے. اسلام کا ارکان جو ہے 5 ارکان ہیں. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ہیں ارکان اسلام. لیکن ارکان ایمان یہ 2 ہیں، یقین دل میں اور جہاد عمل میں. یہ 2 ارکان ہیں، یہ دونوں ہیں تو ایمان ہے، اور یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اسلام ہے. مسلمان معاشرے کا وہ شخص فرد ہو سکتا ہے، اسلامی ریاست کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ اسلام کی شرائط کو پورا کر دے. باقی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملہ، جو فیصلہ ہوگا، اس کی بنیاد یہ اسلام نہیں بلکہ ایمان ہوگی. یہ ہے، میں نے ایک اجمالی جو ہے آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھ دیا ہے کہ اتنے اہم مضامین ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات میں زیر بحث آئے ہیں.